یہاں ایک کانفرنس ہوتی ہے، خاتون جنت کانفرنس، اہل سنت حضرات کرتے ہیں اسلام آباد. اس میں نے ان احادیث کو پیش کرنا تھا. تو جتنے اہل سنت اسپیکر تھے انہوں نے کہا یہ بخاری میں، یہ مسلم میں، یہ بخاری میں، یہ احمد میں، یہ ترمذی میں. انہوں نے وہ احادیث پیش کی، کیونکہ کسی کو بھی ایک ٹاپک دیا جائے وہ حدیث کی کتاب کھول کے وہ حدیث بیان کر دیتا ہے. جب میری باری ہے میں نے کہا میں کوئی حدیث بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ حدیثیں ساری وہی ہیں جو مولانا حضرات نے بیان کر دی. اس لیے کہ اگر میں بیان کرتا تو آپ کہتے یہ رافضی جھوٹ بول رہا ہے، پتہ نہیں یہ ہماری کتابوں میں ہے بھی یا نہیں ہے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، حدیثیں وہی ہیں جو آپ کی صحاح ملان میں ہیں. میں صرف آپ کو ان میں سے چند احادیث سمجھا دیتا ہوں. اگر سمجھ لو، کوئی ایک حدیث بھی سمجھ لو، یہ معجزہ ہے. رسول خدا کی کوئی ایک حدیث بھی اگر سمجھ لیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جناب سیدہ سے کوئی برتر ہے یا نہیں ہے. یہ اجماعی ہے نا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں. آپ عشرہ مبشرہ کہیں، فلان کہیں، جو مرضی دائیں جائیں بائیں جائیں، اس کو بہت کیا بنائیں گے؟ جنتی بنائیں گے. اگر وہ جنت میں گئی تو جناب سیدہ کی کنیز ہوگی. باقی خواتین کی فضیلت کی معراج یہ ہے کہ وہ جناب سیدہ کی کنیز ہو جائے. اب یہ کون ہو سکتی ہے کون نہیں ہو سکتی اس میں الگ سوال. جس طرح کہتے ہیں نا کہ کہا تھا لکھ دو غلام ہیں، افضل وہ ہیں لیکن کہتے ہیں لکھ دو غلام ہیں. غلامی کرنی پڑے گی نا، لکھنے سے تو کوئی غلام نہیں ہوتا.